اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک جل جلالہ کا فرمان مقدس ہے، وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو تم مما رزقناکم جو ہم نے تم کو رزق عطا فرمایا ہے، من قبل اس سے پہلے ان یأتی احدکم الموت کہ آئے تم میں سے کسی کے پاس موت، پس یقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پس وہ کہے اے میرے رب اگر تو دیتا مجھے ایک مدت تک مہلت، فاصدق میں صدقہ کر لیتا، وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ اور نیک لوگوں میں سے میرا شمار ہو جاتا، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ ہرگز نہیں مؤخر کرتا اللہ تبارک و تعالی نفساً کسی جان کو اذا جاء اجلها جب اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے، واللہ خبیر بما تعملون اور اللہ تبارک و تعالی خبر رکھنے والا ہے جو تم عمل کر رہے ہو۔ موت کا ایک اٹل فیصلہ ہے، ایک وقت مقرر ہے، جس کا کہیں کسی جگہ پر موت کا وقت آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کے اسباب وہاں تک پہنچنے کے پیدا کر دیتا ہے، لیکن ایک لمحہ بھی اس کی موت میں تاخیر نہیں ہوتی۔ اور پھر قرآن مقدس میں اسی 28واں پارہ میں ارشاد فرمایا کہ قل اے محبوب آپ فرما دیں ان الموت بے شک موت الذی تفرون منہ جس سے تم بچنا چاہتے ہو، فرار حاصل کرنا چاہتے ہو، تو فرمایا فَإِنَّهُ بے شک وہ موت ملاقیکم تمہیں ملنے والی ہے، تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے، ثم تردون پھر تم لوٹائے جاؤ گے، پھیرے جاؤ گے الی عالم الغیب والشہادہ اس اللہ کی طرف جو غیب کا جاننے والا ہے اور ہر غیب کو دیکھنے والا ہے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ بس وہ تمہیں خبر دے گا
تمہیں بتائے گا تم نے کیا کیا عمل کمایا ہے۔ پھر ایک مقام پر ارشاد باری تعالی ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں تم ہو موت تمہیں پا لے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اپنے آپ کو محصور کر لو مضبوط قلعوں میں، مضبوط دیواروں کے اندر، پھر بھی موت تمہیں ڈھونڈ لے گی۔ اور کہیں فرمایا کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، ہر چیز پر فنا ہے، اور اگر کسی کو بقا ہے تو وہ اللہ کی ذات بابرکات ہے۔ اور کہیں فرمایا الذی خلق الموت والحیات، اللہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے جس نے موت کو اور زندگی کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ احسن عملا، تاکہ تمہیں پرکھا جائے، جانچا جائے، تمہارا امتحان لیا جائے، تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ موت و زندگی کا مقصد تخلیق بتا دیا۔ اور پھر کہیں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، مختلف جگہوں پر موت کا قرآن مجید میں اللہ پاک نے ذکر فرما کے اس بات کی وضاحت کر دی کہ موت بالآخر تمہارے ساتھ ملاقات کرنے والی ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ موت کا قرآن مجید نے ذکر فرما دیا، تو اب موت کیا ہے؟ فرمایا جب اللہ تعالی نے موت کو تخلیق فرمایا، پیدا فرمایا، چونکہ یہ اللہ کی مخلوق ہے، تو فرشتوں سے اس موت کو پردے میں رکھا، آواز بھی پردے میں اور یہ موت بھی پردے میں رکھی۔ کتنی؟ فرمایا ہزاروں سال اللہ پاک نے اس موت کو پردے میں رکھا، سوائے اس کی ذات کے اس کو نہ کوئی جانتا تھا نہ پہچانتا تھا، ہزاروں سال۔ اور پھر جس وقت اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جنت میں داخل فرمایا، تو پھر اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے اس موت کو، اتنی بڑی طاقتور موت جو پردوں میں چھپی تھی، کوئی جانتا نہ تھا، ایک آواز اس نے لگائی، آواز کتنا عرصہ جو اللہ کی مخلوق تھی وہ اپنی ایک استغراقی عالم میں جو کیفیت طاری ہوئی، کافی عرصہ فرشتوں نے عرض کیا اللہ اتنی بڑی طاقتور چیز جو تو نے پیدا کی،
اس سے بڑھ کر بھی کوئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں، سب سے بڑھ کر طاقت اور قدرت والی میں اللہ کی ذات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو اس پر تسلط عطا کیا، غلبہ عطا کیا۔ جب جبریل نے موت کو اسرائیل نے پکڑا تو پھر اس نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ مجھے اجازت دے تاکہ میں زمین اور آسمان کی مخلوق کو ایک اعلان سنا سکوں، بات کروں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی تو پھر اس موت نے اعلان کیا کہ انل موت، میں موت ہوں۔ میاں بیوی، ماں بیٹی، اولاد اور ماں باپ، محبت کے تمام رشتوں میں فراق پیدا کرنے والی، جدا کرنے والی، آبادیوں کو قبرستان میں بدلنے والی، ہنستے مسکراتے چہروں کو مٹی میں ڈالنے والی، میاں بیوی میں تفریق پیدا کرنے والی، میرا نام موت ہے۔ زمین والو تم بھی سنو، آسمان والو تم بھی سنو۔ تو یہ موت اللہ کی مخلوق ہے، لیکن اس موت سے کوئی بچ پائے گا نہیں۔ جو بنا ہے وہ جائے گا، ذی روح ہے یا غیر ذی روح ہے، موت سب کو ہے۔ پوری دنیا کائنات ایک نہ ایک دن مٹ جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے جلیل القدر عظمتوں والے تشریف لائے، بالآخر کوچ کیا۔ بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے طاقتور سورما، بڑے بڑے نامی گرامی پہلوان آئے، لیکن اس موت نے جب پکڑا تو پھر مٹی میں خاک کر دیا۔ یہ موت جب آتی ہے اپنے وقت مقررہ پر، میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اسرائیل سے پوچھا گیا کہ اتنی بڑی کائنات ہے تو کیسے کسی کو موت، مخلوق بے شمار ہے؟ تو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اسرائیل کے سامنے پوری کائنات دنیا ایسے ہے جیسے دسترخوان کھانے والے کے سامنے ہوتا ہے، کھانے والا اپنے ہاتھ کو جہاں ڈالے اس کی مرضی ہے، ایسے ہی پوری دنیا اسرائیل کا دسترخوان ہے۔ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، سبحان اللہ، وقت مقررہ پر، سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص بیٹھا ہے، ایک دم اٹھ کے اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہتا ہے آپ کی مجلس میں ایک شخص ہے، اس سے مجھے خوف آتا ہے، آپ حکم دیں ہوا کو مجھے اٹھا کے کسی دوسرے ملک میں چھوڑ آئے۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا، ہوا نے اس کو اٹھایا، اس ملک میں پہنچایا۔ کچھ دیر کے بعد اسرائیل اللہ کی نبی کی بارگاہ میں آ کے اس نے بھی سلام فرمایا۔ سلیمان علیہ السلام پوچھتے ہیں اسرائیل کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا ڈیوٹی بھگتا کے آ رہا ہوں۔ کہا سبحان اللہ، تیری ڈیوٹی تو کمال کی ہے، پر اتنا تو بتا کہاں سے؟ کہا فلاں ملک
بندہ وہی جس کو آپ نے ہوا کے ذریعے وہاں بھجوایا ہے۔ اور میں اچھا کوئی بات تو سنا اس کی۔ کہنے لگے وہ بھی آپ کی مجلس میں تھا، میں بھی آپ کی مجلس میں تھا، وقت آ چکا تھا، سفر بڑا لمبا تھا، حکم اس جگہ کا تھا۔ تو میں بھی کہنے لگا اللہ سچا ہے، فاصلہ تو کافی ہے۔ میں نے یوں آنکھ اٹھا کے اس کی طرف جب دیکھا، اللہ نے اسباب پیدا کر دیے، اس نے خود ہی کہا کہ مجھے وہاں بھجوا دیں۔ بس وہ پہنچا ہی تھا کہ عین وقت پر میں بھی پہنچ گیا، ایک لمحہ نہ آگے تھا نہ پیچھے تھا، وہ اس وقت جگہ پہ موجود تھا، میں نے اس کی روح لے لی۔ اب میں نے چاہا چلیں رب کے نبی کو سلام بھی کریں، ساتھ بات بھی بتائیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، جو ہم کہتے ہیں نا ابھی تو میرے پاس تھے، بھئی ابھی وہاں کوئی حادثہ پیش آیا تو انتقال کر گئے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے جہاں کہیں کسی کا ٹائم اور وقت لکھا ہے، اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، کوئی بلا لیتا ہے، کسی نہ کسی سبب سے وہ بندہ ان سمجھے سوچے وہاں پہنچ جاتا ہے، کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں ہوتا، لیکن چونکہ وقت مقررہ موت اس کو اس مقام پہ لے جاتی ہے۔ اللہ کا وعدہ سچ ہے اور مکمل ہے، لیکن موت میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب موت بندے پر آتی ہے، روح روانہ ہوتی ہے، تو اس وقت بڑا مشکل وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ خود بندہ محسوس کرتا ہے جو اس دنیا سے سفر آخرت کے لیے روانہ ہو رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب روح نکلتی ہے تو تین آوازیں آسمان سے اس کو سنائی دیتی ہیں، تین آوازیں فقط اسی کو سنائی دیتی ہیں جو اس راہ کا مسافر ہوتا ہے۔ وہ پہلی آواز کیا ہے؟ اور میں پہلی آواز یہ ہے کہ دنیا کو تو نے چھوڑ دیا ہے اور دنیا نے تجھ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو نے بھی دنیا کو چھوڑ دیا اور دنیا نے بھی تجھ کو چھوڑ دیا۔ اب بتا دنیا نے تجھ کو قبول کیا یا تو نے دنیا کو قبول کیا؟ یہ دوسری آواز ہے۔ کیا دنیا کو تو نے قبول کیا یا دنیا نے تجھ کو قبول کیا؟ تیسری آواز آتی ہے، کیا دنیا کو تو نے جمع کیا تھا یا دنیا نے تجھ کو جمع کیا تھا؟ یہ تین آوازیں اس وقت آتی ہیں جس وقت اس مسافر کی روح جسم اس پنجرے کو خیر آباد کرتی ہے۔ یہ مقام بڑا مشکل مقام ہوتا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے آنے والا، دنیا نے بھی اب تمہیں چھوڑ دیا۔ کیا دنیا کو تو نے قبول کیا تھا یا دنیا نے تجھ کو قبول کیا؟ دنیا کو تو نے جمع کیا یا دنیا نے تجھ کو جمع کیا؟ پھر فرمایا اب روح پرواز کر جاتی ہے یہ تین آوازوں کے بعد۔ جڑے آنکھ دے سن مرانگے نال تیرے، اج انہاں وی بازیاں ہاریاں نے، جڑے ترس دے سن تیری دید نو دن راتی،
اج انہاں وی باریاں ماریاں نے جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے محمد بوٹیاں جھوٹا ہے جگ سارا کملی والے دیاں سچیاں یاریاں نے اب پھٹے پہ لٹا دیا گیا غسل کا موسم آیا امام غزالی لکھتے ہیں اب جب پھٹے پہ اس کو رکھا تو تین آوازیں آئیں پہلی آواز کیا اینا بادانوں کا پہلی آواز اینا بادانوں کل قوی او بندے اے ابن آدم آدم کی نسل آدم کا بیٹا آدم کی اولاد اب پھٹے پہ آنے کے بعد رب پوچھتا ہے بتا تیرا طاقتور بدن کدھر گیا اینا بدن کل کبھی جس بدن کے سہارے اتنا دنیا پہ غرور تکبر اتنی بڑی بڑی طاقتوں کا اظہار کرنے والا میرا بازو اتنا تکڑا میں صحت مند میرا بدن میری قد و قامت میرا خد و خال میری رفتار میری گفتار میرا بال میرا حال اینا بادانو کل کبھی اب بول تیرا بدن کہاں گیا اب تو غسل دینے والے تجھے پلٹیں گے الٹیں گے دائیں کریں گے بائیں کریں گے پہلی آواز امام غزالی لکھتے اینا کہاں بادانو کل کبھی تیرا کبھی بدن کہاں گیا اب بول تیرے بدن کو تیرے جسم کو کمزور کس نے کر دیا نڈھال کس نے کر دیا بے جان کس نے کر دیا اتنی بڑی طاقت پہ تجھے مان تھا جب تیرے اندر روح دوڑ رہی تھی تیرا جسم تیری قوت بازو تیرا پورا باڈی تیری ڈھانچیا یہ سارا اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ میں تو ادھر ہی رہنے والا ہوں کون کہ مجھے زیر کرنے والا اینا بدنو کل کبھی اب بول تو سہی ایک جملہ بول اب نہ تم مرضی سے ادھر ہو نہ ادھر ہو مردہ بدست زندہ مردہ ہونے کے بعد اب تو زندوں کے ہاتھ میں لاش بن کے پڑا اب ذرا بول کے بتا تجھے یہ حالت کس نے دی اتنی بڑی طاقت کو کمزور کس نے کیا لیکن اگلا جملہ سنیں میرا امام غزالی فرماتا ہے دوسری آواز اس کے کان میں دینے والا دیتا کہ اینا لسانو کل فصیح فما اسکتک اینا لسانو کل فصیح پہلا پوچھا تیرا بدن کہاں اس کی طاقت کہاں اتنی بڑی قوت کا مالک پہاڑوں کو چیر کے گھر بنانے والا آسمانوں پہ کمندیں ڈالنے والا اب پوچھا جا رہا ہے اینا لسانو کل فصیح فما اسکتا کا اور تیری چھوٹی سی زبان جو چپ نہیں ہوتی تھی ادھر بھی بولا تو نے نہ رات کو چپ نہ دن کو چپ جو دل میں آتا بولتا چلا جاتا تھا فما اسکتا کا اب کیوں نہیں بولتا چپ کیوں ہے آخر کس نے چپ کروائی اینا لسانو کل فصیح فما اسکتا کا قربان جائیں اس کی نعمتوں کو یاد رکھو زبان کی قیمت پوچھنی ہے کسی گنگے سے پوچھ بدن کی
صحت کی نعمت پوچھنی ہے کسی اس سے پوچھ جس کا بازو نہیں، جس کی ٹانگ نہیں۔ اللہ کا ولی گزرتے گزرتے ذہن میں خیال آیا، اللہ مجھے کوئی جوتا چاہیے، پاؤں میں اچھی حالت کا جوتا چاہیے۔ چلتے چلتے ایک بزرگ کو دیکھا کہ اس کا پاؤں ہی سرے سے نہیں، سجدے میں گر کے کہنے لگے مولا تیری ذات اعلیٰ، تو خود اعلیٰ، میں نے دیکھا جس کا پاؤں ہی نہیں وہ بھی تو تیرے شکر میں ہے، میں جوتا نہیں مانگوں گا، میرے پاؤں سلامت ہیں، بس اتنا کافی ہے۔ صحت کی نعمت معذور سے پوچھ، مجبور سے پوچھ، زبان کی اوس سے پوچھ، اس کے بابے سے پوچھ۔ نکاح کا وقت ہوتا ہے، کہا کہ بلا بیٹا گنگا ہے، نکاح کا وقت ہے، کیا طریقہ ہے نکاح کا؟ پھر امام بولتا گئے، مولانا بولتا گئے، طریقہ گئے، چونکہ مجبور گئے، اس کی جگہ پہ اس کا باپ قبول کر لے۔ اللہ اکبر، شریعت نے راہیں متعین کر دی، کوئی مجبور ہے، کوئی معذور ہے، اور جیسا بھی کہے میرا رب کہتا ہے کسی کے در پہ نہ، میرے محمد عربی کے در پہ آ، تجھے ٹھکرایا نہیں جائے گا، کہیں بھجوایا نہیں جائے گا، تو لنگڑا گئے، تو لولا گئے، تو جیسا گئے، تجھے یہاں در پہ قبول کیا جائے گا۔ اب زبان ما یلفظ من قول الا لدیک رقیب عتید، جھوٹ بولا تو زبان ہلی، میں نے فراڈ کیا تو زبان حرکت میں آئی، میں نے کسی کی عزت پہ حملہ کیا زبان حرکت میں آئی، اگر تان و تشنیع کیا زبان حرکت میں آئی، تو میں نے جو کام زبان کے متعلق تھے میں نے نہ سوچے نہ سمجھے، لیکن مرنے کے بعد جب پھٹے پر آیا ادھر سے آواز آئی این لسانوں کا، کہاں تیری زبان اتنی فصاحت والی، فما اسکتا کا، کس نے چپ کروا دیا؟ اب بولنا، اب تو الٹنے والے کو بتا کہ نہیں ابھی یہ سائیڈ رہتی ہے، اب غسل دینے والے کو بول اب بس کر، اب صابن لگانے والے کو بول ایسے نہ لگا، کفن پہنانے والے کو بول ایسے نہ کر۔ قدرت کی آواز آتی ہے اب بول، چپ کیوں ہے میرے بندے، اب تو بولنا۔ لیکن میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، تیسری آواز امام غزالی کہتے ہیں پھٹے پر پڑا ہے، غسل دینے والے غسل دے چکے، پھٹے پر پڑا رہنے والا بے جان میت لاش، چاہے کوئی حضرت صاحب، کوئی مولانا، کوئی کتنا بلند مقام کا رکھنے والا ہو، روح نکلنے کے بعد میت بن گیا، اس کا لباس کوئی لباس نہیں کہتا، وہ کفن میں تبدیل ہو گیا۔ اب کہتا کیا گئے؟ تیسری آواز آتی ہے اینا اوزنو کسامے، تیرے کان کدھر گئے؟ اتنی بڑی بڑی لمبی باتیں سننے والے، دور دور کی باتوں پہ کان دھرتا تھا نا، ادھر کی بھی سنی، ادھر کی بھی سنی، غلط بھی سنی، ٹھیک بھی سنی، حق بھی سنا، ناحق بھی سنا، اچھا بھی سنا اور برا بھی سنا، فرما برداری بھی سنی، نافرمانی بھی سنی۔ اینا اوزونو کا سامے، کدھر گئے تیرے کان؟ اب ان کا رونا کیوں نہیں سنتا؟ ان کا آہو فغاں کرنا کیوں نہیں سنتا؟ اور ان کا واویلا کرنا کیوں نہیں سنتا؟ کوئی بابا کہتا ہے، کوئی اماں کہتا ہے، کوئی بہن کہتا ہے، کوئی ویر کہتا ہے، کوئی رشتہ بولتا ہے، اب کیوں نہیں تیرے کان سنتے؟ اب چپ کیوں دھری ہوئی ہے؟ بولتا کیوں نہیں؟ تیرا قوی بدن حرکت میں کیوں نہیں آتا؟ امام غزالی فرماتے ہیں کہ یہ آواز آنے کے بعد پھر اس کو کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ غسل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کفن پہنا دیا جاتا ہے۔ یہ بھی اس کا کرم ہے، ننگے آئے تھے، بدن ننگا تھا، کوئی کپڑا نہ تھا، پھر دنیا میں رہے، کرتوت جیسے تھے،
میرے مولا کا کرم ہے. فرمایا اب ننگا اس کو نہیں کرنا، با پردہ جسم بناؤ، خوشبو لگاؤ، سفید لباس پہناؤ، با پردہ ماحول میں میری ملاقات کرواؤ. کہا یہ گندا ہے، کہا جیسا ہے پھر بھی ہمارا بندہ ہے. ننگا نہیں ہونے دیا. غسل کے دوران بھی حکم دیا ستر ننگا نہ ہو، کپڑا ڈال کے غسل دو، اور اس کے بعد بہترین لباس چادریں سفید اس میں لپیٹو. اب جب کفن پہنایا گیا، امام غزالی فرماتے ہیں پھر 3 آوازیں دینے والا آوازیں دیتا ہے. پہلی آواز فرمایا مبارک ہو اگر تو جنتی ہے. سبحان اللہ. مبارک ہو اگر تو جنتی ہے. اور دوسری آواز ہلاکت ہو اگر تو جہنمی ہے. اور تیسری آواز خوش بخت ہے تو اگر تجھ پر میرا رب راضی ہے. خوش بخت ہے تو اگر تجھ پر میرا رب راضی ہے. اور پھر آواز آتی ہے قد تذهب الى سفر طویل بغیر زاد. آج لاہور جانے کا پروگرام، کراچی سے پشاور جانے کا پروگرام، اپنا زادرہ ساتھ رکھا، آنے جانے کا خرچہ ساتھ رکھا، سوچا سمجھا پھر سفر کیا. فرمایا قد ترکت الی سفر طویل بغیر زاد. آج تو اس سفر پہ روانہ ہونے والا ہے جو تو سفر کی طوالت کو نہیں جانتا، کتنا لمبا سفر ہے. لیکن افسوس اس بات کا تیرے پاس زادرہ ختم ہو چکا، تیرے پاس خرچ کوئی نہیں. میں بات کرتا ہوں اس کی جو ریت میں اپنے پاؤں دبا کے نکالتا، چھوٹے چھوٹے گھر بنا کے اعلان کرتا لوگوں آؤ جنت کا گھر بیچتا ہوں. ریت کے گھر بنا کے اعلان کرے او 5 درہم میں گھر جنت کا لے لو. زبیدہ اور اس کے گھر والے ہارون رشید کا گزر ہوا. زبیدہ کہنے لگی میرے سر کے تاج رکو ذرا، میرا دل کرتا ہے جنت کا گھر لے لوں. کہا رہنے دے بابا کے آواز لگا رکھا گئے. 5 درہم بی بی نے دیے. کہا بابا ایک گھر الاٹمنٹ کر دے، سودا ہو گیا. اب ہارون رشید کہنے لگا بس یہ تو ایسے ہی آپ نے کر لیا، یہ ریت کا گھر ہے، بابا آواز لگا رہا تھا. کہا کوئی بات نہیں. جب رات ہو گئی ساری دنیا سو گئی، خواب میں بادشاہ دیکھتا ہے جنت مزجن ہے، معطر ہے، عنبر ہے. داخل ہوا، سامنے لکھا تھا قصر زبیدہ. سامنے لکھا پایا، چونک اٹھا. قصر زبیدہ پھر تو اپنا ہوا نا، وہ تو میری بیوی ہے، کیا مزے ہیں جنت میں. ایسے داخل ہونے لگا، روک دیا گیا. کہا رکو. کہا کیوں؟ کہا وہی افتتاح کرے گی جس نے کل خریدا تھا. آنکھ کھل گئی، صبح اٹھا، بیوی سے کہنے لگا اٹھ چلیں، ایک گھر میں بھی خریدنا چاہتا ہوں. کہا چلیں. پھر وہی بابا وہی ریت کے گھر اعلان کرتے 5 درہم میں گھر لے لو، 5 درہم میں لے لو. وہ جو کل والا اعلان تھا آج وہ اعلان بدلا ہوا تھا، 500 میں گھر لے لو، 500 میں گھر لے لو. بادشاہ کہنے لگا ایک رات میں اتنا ریٹ بڑھ گیا؟ کہا جی ہاں بڑھ گیا. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا بن دیکھے سودا اور تھا، اب دیکھ کے آنے والوں کا سودا اور ہے. سمجھ گئے؟ وہ بہلول دانا اللہ کا کامل بندہ، اس کے ساتھ یاری لگ گئی ہارون کی.
मुलाकात में कहने लगा, बहलोल तू ऐसी बातें करता है कि मेरी अक्ल में नहीं आती, मुझे तू बेवकूफ लगता है। कोई तकल्लुफ नहीं था ना, यारी थी। तो कहने लगे तू बड़ा बेवकूफ है। तो बहलोल चुप कर गए। कहा फिर करना क्या है? कहा ये सोटी ले ले, रख ले, कोई तुझसे बड़ा बेवकूफ तुम्हें मिले तो उसको दे देना। कहा बिस्मिल्लाह। सोटी लेके रख ली। अरसा गुजर गया, वक्त गुजरता रहा। सदा ना बागी बुलबुल बोले, सदा ना बाग बगारा, सदा ना मापे हुसन जवानी, सदा ना सोहबत यारा। बादशाह पे वक्त की लैलो नहार की गर्दिश चलती रही। अब वो कुव्वत ना रखी, वो तबीयत ना रखी, वो ताकत ना रखी। बिस्तर मर्ग पे आना पड़ा। जब बिस्तर मर्ग पे आया, बहलोल को पता चला यारी थी पुरानी, चले पता करें मिले, शायद फिर मुलाकात ना हो, कोई गल बात ना हो। चलते चलते वो आसा भी साथ, वो सोटी भी पकड़ी हुई, बादशाह के पास आके सलाम किया। कहने लगा क्या हाल है तुम्हारा? कहा बस आखिरत के सफर पे मेरी दीद है। कहा कौन सा सफर है? कहा सफर बड़ा लंबा है। तो अब मौका पाया बहलोल ने। कहा हजरत कितनी फौज भेजी है आपने आगे? कहा बहलोल कौन सी बात करता है, यहां कोई फौज नहीं भेजी जाती। कहा चले पास कितनी रखोगे, साथ कितनी फौज ले जाओगे, दाएं बाएं प्रोटोकॉल के लिए। कहा बहलोल अच्छी बात कर, समझ की बात कर, मरने के बाद क्या फौज होती है, अकेला तन्हा सफर करना है मुझे। कहा लें बिस्मिल्लाह। वही सोटी, वही आसा ले, आंख चौंक उठी। कहा ये तो वही है जो मैंने तुम्हें दी थी। और कहा किसी बेवकूफ को देना, मुझे क्यों दे रहे हो? कहा बादशाह जब कहीं सफर पे गया, आगे फौज पहले खड़ी थी, जाते हुए दस्ते अलहदा थे, हटो बचो वाले प्रोटोकॉल वाले अलहदा थे। दुनिया के सफर पे इतना कुछ तूने किया, लेकिन जब आखिरत के सफर की बारी आई, बकौल तेरे न आगे कुछ है, न दाएं बाएं कुछ है, न साथ कोई फौज जाएगी। तो फिर ढूंढता रहा, मुझे तेरे सिवा कोई पागल नजर नहीं आया। ले तेरा ही आसा था, तुझे वापस कर रहा हूं। तो वक्त का बादशाह रो के कहने लगा बहलोल मैं तुम्हें समझता था कि ये झल्ला है, लेकिन तूने सच कहा, मुझसे बड़ा बेवकूफ नहीं है। अल कय्यसो मन दाना नफ्सहू व आमिला लिमा बादल मौत। चूंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमा गए अक्लमंद वो बंदा है जो अपने नफ्स को काबू में रखे और मरने के बाद का अमल, आखिरत का अमल साथ ले चले। फरमाया सबसे अक्लमंद बंदा वही है। अल्लाह अकबर। तो मेरे करीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, अब इरशाद फरमाया फिर जब जनाजा रख दिया जाता है तो फिर 3 आवाजें आती हैं। फरमाया जो अमल किया तू देख लेगा, नंबर 1। दूसरे नंबर पे फरमाया अच्छे हैं तो अच्छे दिखाई देंगे, अगर बुरे हैं तो बुरे दिखाई देंगे। और तीसरे नंबर पर फरमाया मुबारक हो अगर उम्र में तूने अच्छे अमल किए, हिलाकत हो अगर तूने अपनी उम्र में बुरे अमल किए। अब जनाजा पढ़ ले तो फिर 3 आवाजें आती हैं। फरमाया मुबारक हो अगर आमाल अच्छे हैं, हिलाकत हो अगर आमाल बुरे हैं, मुबारक हो अगर
توبہ تو نے کی مرنے سے پہلے اور اللہ نے تیری توبہ کو قبول فرما لیا. سبحان اللہ. اب سنیں، جنازہ جب قبر کے کنارے رکھ دیا جاتا، غسل دیا، روح نکلی، کفن پہنایا، بندوں نے کندھوں پہ اٹھایا اور پھر لے چلے، جنازہ پڑھا گیا. اب قبر کے کنارے پہ کس لیے رکھتے ہیں کہ اب اٹھا کے بولیں قبر کے حوالے کریں. اس تاریک قبر میں جس کو ہاتھوں سے اتنا مٹی ڈالتے ہیں کہ کوئی سوراخ باقی نہیں رہتا، اس کے اوپر اینٹیں لگاتے ہیں، سلیٹیں رکھتے ہیں، مٹی منو من مٹی کے نیچے دفن کرتے ہیں. اب سنیں، اس کی رحمت پہ خوش ہوں کہ آخری آوازیں کیا آتی ہیں. اب جانے لگتا ہے تو آواز آتی ہے کہ اے ابن آدم وَكُنْتَ عَلَى ظَهْرِي ضَاحِكًا وَسِرْتَ فِي بَطْنِي بَاكِيًا وَكُنْتَ عَلَى ظَهْرِي، میری چھاتی پہ چلنے والا، ہنس ہنس کے پاؤں کی ٹھوکر سے چلنے والا، اپنے آپ کو مسکراتا ہوا چلنے والا پا کر خوش ہوتا تھا، میری چھاتی پہ پاؤں رکھ کے ہنستا تھا. اب جب کہ میرے اندر آئے گا تو خوب روئے گا. اور قرآن میں ہے ہنسنے والوں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. اب راہ پہ گرنے والے پہ مسکرانے والا ہو. فرمایا من داہے کا دوہے کا آج کسی پہ مسکرا رکھا ہے، کل تیرے اوپر بھی ہنسا جائے گا. دشمن مرے تے خوشی نہ کریے، سجنا بھی ٹر جانا. فرمایا میری چھاتی پہ چل، ہنس مسکرا ضرور، لیکن خیال رکھ جب آئے گا فی بطنی، میرے بطن میں آئے گا، میرے پیٹ میں آئے گا، میری میزبانی ہوگی تو میرا مہمان بنے گا، پھر تجھے کہیں رونا نصیب نہ ہو. اب دوسری آواز یہ آتی ہے وَكُنْتَ عَلَى ظَهْرِي نَاطِقًا وَسِرْتَ فِي بَطْنِي سَاكِنًا. میری چھاتی پہ چل چل کے بولنے والا، بڑے بڑے بول 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 کے بولنے والا، جب میرے بدن میں آئے گا میں دباؤں گی، بے حال کروں گی، تیرا نعت کا بند فرماؤں گی، پھر پوچھوں گی اب بول میری چھاتی پہ کیا بولتا تھا. اللہ اکبر. وَكُنْتَ عَلَى ظَهْرِي نَاطِقًا، نطق بولنے والا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اپنی اپنی طبیعت کے مطابق. فرمایا صرت فی بطنی ساکنا، اب چپ ہو گیا، زبان گنگ ہو گئی، کیڑے پڑ گئے، شکل نہ رہی، عقل نہ رہی، وہ بدن نہ رہا، وہ حالت اور کیفیت نہ رہی. اور پھر آواز آتی ہے سب چھوڑ گئے نا تمہیں، کہاں ہیں؟ مٹھیوں میں خاک لے کے، مٹھیوں میں خاک لے کے دوست آئے وقت دفن، زندگی بھر کے پیار کا صلہ دینے لگے. حفیظ جلندری رحمت اللہ علیہ، اس نے بھی ایک سوال کیا تھا، کہا غسل کیوں دیا؟ سنیں، چٹے کپڑے کیوں پہنائے؟ خوشبو کیوں لگائی؟ دو قطرے کو ترسایا گیا ہوں، وہیں ڈوبا ہوا پایا گیا ہوں. سپرد خاک کی کرنا تھا اگر مجھ کو، کاہے کو نہلایا گیا ہوں. نصیر ملت اسلامیہ نصیر الدین نصیر رحمت اللہ علیہ اس کا جواب لکھتے ہیں، وہ بھی ذرا سنیے. حفیظ جلندری نے کہا نا کیوں غسل دیا، کپڑے نئے پہنائے، اور مٹی میں ہی دفن کرنا تھا، مر گیا پکڑ کے بند کر دیتے، مٹی کو مٹی کے سپرد کرنا تھا، غسل کیوں دیا، خوشبو کیوں لگائی؟ تو پھر کچھ عرصے بعد
تاجدار گولڑا رحمت اللہ علیہ کے لخت جگر نے اس کا جواب لکھا. سبحان اللہ بولیں. تو وہ جواب کیا دیا؟ فرمایا کہ نظر بعالم، نظر آنکھیں، بعالم مانا اس کیفیت میں، اس وقت میں، اس وقت میں، نظر بعالم، نظر بعالم ملاقات کے وقت، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، نظر بعالم، نظر بعالم پاکیزگی پڑے ان پر، مسافران لحد اس لیے نہا کے چلے. کہا کملی والے کی ملاقات ہونے والی ہے، میں چاہتا ہوں غسل بھی کروں، کپڑے بھی پہنوں، جسم بھی معطر کروں، تاکہ کملی والے کی جب ملاقات ہو میرا کپڑا بھی پاک ہو، میرا جسم بھی پاک ہو. تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کون گئے نصیر ان کے سوا رسول ایسا، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، جو بخشوانے پہ آئے تو بخشوا کے چلے، مسافران لغد اس لیے نہا کے چلے. آخری آواز کیا آتی ہے قبر میں دفن کرنے سے پہلے؟ آواز یہ آتی ہے، یا عبدی بقیت وحیدا فریدا، اب تو بھی کلا میں بھی کلا. اللہ اکبر. وحیدا فریدا، تو بھی کلا میں بھی، تو تنہا گئے، تجھے سارے چھوڑ گئے، منہ موڑ گئے، میرے ذمہ رحمت کرم تجھے چھوڑ گئے. لیکن یاد رکھ پریشان نہ ہو. آج کیا ہوگا؟ فرمایا تجھے سارے جب چھوڑ جائیں، جن کی وجہ سے تو نے میری نافرمانیاں کی، میری بارگاہ کا تو نافرمان رکھا، فَأَنَا أَرْحَمُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ رحمتاً. ٹینشن نہ کر، پریشان نہ ہو، میرے رحمت کے کرم پہ تجھے چھوڑ گئے. آج کے دن میں جو معاملہ تیرے ساتھ کروں گا، تیری ماں بھی تجھ سے اتنا پیار نہیں کرتی تھی جتنا قبر میں میں رحمت والا خدا کرنے والا. فَأَنَا أَرْحَمُ عَلَيْكَ الْيَوْمَ رَحْمَةً، آج میں تجھ پہ رحمت کروں گا، تیری بخشش کروں گا. اس لیے ایک طرف تیری رحمت، تیری نافرمانیاں، تیرے اپنے کرتوت بدعمالیاں، دوسری طرف میرے محبوب کی نسبت ہے، میری بندگی کی نسبت ہے. آج مجھے تو قہار جبار والی صفت کے ساتھ نہیں پائے گا، آج مجھے رحمان پائے گا، آج مجھے رحیم پائے گا. اللہ اکبر. تو میاں صاحب رحمت اللہ علیہ، میاں محمد بخش کھڑی شریف والے، وہ بھی اس بات کو ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں بال چراغ عشق دا میرا کر دے روشن سینہ، دل دے دیوے پاروشنائی تے جاوے وچ زمینہ. حضرت میاں محمد بشیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے سر ننگا ہووے، ویر مرے کنڈ خالی، ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی.
بھائی بھائیاں دے دردی گوندے تے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دا تاج محمد تے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے رب ملایا تے آن ملان گے اللہ اکبر اس دن عید مبارک گوں سی تے جس دن پھر ملان گے او لے او یار حوالے رب دے تے لمبی پئی جدائی رب ملایا تے آن ملان گے اور امید نہ کوئی کلیاں چھڈ کے ٹر گیا ماہی کلیاں چھڈ کے ٹر گیا ماہی تے پا گیا وچ فکراں پاٹی لیر پرانی وانگوں تے ٹنگ گیا وچ ککراں لک بغار حسن دی اندر خاک سمانی ایو جہیں لگا پریت محمد ایو جہیں لگا پریت محمد جگ وچ روے کہانی اللہ اکبر۔ تو میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بالآخر یہاں سے کوچ ہے، کامیاب وہ ہے مرنے کے بعد نہ امیراں دے نہ وزیراں دے دیوے بلدے صدا فقیراں دے بالآخر ماں ہے چلی جائے گی، باپ ہے جانا ہے، بھائی ہے جانا ہے، بالآخر یہاں سے کوچ ہے۔ کامیاب وہ ہے جو ہر وقت موت کو مد نظر رکھتا ہے اور اس کی رضا پر راضی رہتا ہے، اور پھر جو اللہ تعالیٰ نے فرائض اور حقوق اس پہ لازم رکھے ہیں ان کو بھی بخوبی سر انجام دیتا ہے۔ مرنے کے ساتھ ہی پھر جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، رب کی رحمت کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، غسل کفن کا بھی اہتمام کرتے ہیں، اور اہلاً و سہلاً مرحبا کے نعرے آسمان و دنیا پہ ہوتے ہیں۔ یہ اس کی روح ہے جو خود بھی اچھا تھا، اچھی تھی، اور زمانے کو بھی اچھی اولاد دے کے آ رہا ہے، آ رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم فرمائے اور ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی نیک لوگوں کی صحبت و سنگت عطا کرے، اور موت کو کثرت کے ساتھ ذکر اور یاد رکھنے کی توفیق عطا کرے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔